اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق آج ہمیں قرآن حکیم کے 25ویں پارے کے مطالعے تک لے آئی ہے۔ قرآن حکیم کے اس پارے میں وقوع آخرت کا تذکرہ ہوا، وقوع قیامت کا۔ ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ قیامت والے دن تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ قیامت کب قائم ہونی ہے اس کا علم اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ تمہارا کام ہے اس کے لیے تیاری کرنا، توشہ سفر، زاد راہ خیر، بر اور تقوی کی صورت میں تیار کرنا۔ انسان کی نفسیات بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ انسان خیر مانگنے سے کبھی تھکتا نہیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے نے اس لیے یہ دی گئی کہ اگر انسان تقدیر پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو پھر حالات جیسے بھی ہوں وہ دہلیز پروردگار پر جھکا رہتا ہے، اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری رہتے ہیں، وہ خوشحالی میں اتراتا نہیں اور تنگ دستی میں وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر حال میں اس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کی ایک بلند منزل ہے جو اسے گرنے نہیں دیتی، جو اسے پستی اور ذلت کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ اس منزل سے مراد ہے اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، ایمان اور نظر اسی کی رحمت پر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک زبردست شان ایک اور انداز میں یہاں بیان فرمائی۔ مسلمان کا انسانوں کے بارے میں یہ سوچ رکھنا، یہ فکر رکھنا کہ تمام انسانیت اللہ کی دہلیز رحمت پہ جھک جائے، اپنی جگہ یہ بہت خوبصورت سوچ ہے، اس میں خلوص ہے، اخلاص ہے، لیکن اگر یہ سوچ صرف سوچ کی حد تک رہے، یہ اگر زور، زبردستی اور دھونس دھمکی کی صورت اختیار نہ کرے تو پھر اس کا تعلق حضور کی شریعت کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم لوگ جس وقت انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی فکر کے خلاف کوئی دوسری فکر رکھنے والے کو ہم جینے تک کا حق بھی اس سے چھین لینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ میرے موقف کے مطابق نہیں چلتا تو اسے جینے کا حق نہیں۔ اب آئیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ مطلب یہ کہ وہ قادر و قدیر رب، اس کے لیے کتنا مشکل تھا کہ وہ تمام انسانوں کو ایک دین حق پر پیدا کرتا، لیکن رب ہو کر کے بھی، قادر و قدیر ہو کر کے بھی اس نے یہ کام نہیں کیا کہ زبردستی لوگوں کو ایک ہی مسلمانی کے دین پر پیدا کیا، بلکہ اس نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، حق اور باطل واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور پھر لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی، سوچنے کی صلاحیت دی، عقل دی، انہیں خرد اور دانائی کی دولت عطا فرمائی۔ اب یہ انسان کے سپرد کیا معاملہ کہ وہ عقل و خرد کو استعمال کرے اور اپنے لیے ایک راہ متعین کر لے۔ اگر اللہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا تو پھر کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا موقف اور اپنا اوپینین کسی دوسرے کے اوپر وہ مسلط کرے۔ جھگڑے انسانوں کے درمیان جو وہم ہوتے ہیں، ان جھگڑوں کا حل کیا ہے؟ قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ کتاب حق، یہ تمہارے لیے لا اور کانسٹیٹیوشن ہے۔ آپس کے اختلافات کا فیصلہ قرآن حکیم سے کرواؤ، الجھ پڑو تو رجوع کرو کتاب اللہ کی طرف، کتاب اللہ کی رہنمائی کے مطابق پھر زندگی بسر کرو تو تم کبھی ناکام، خائب اور خاسر نہیں ہوگے۔ فرقہ پرستی، تفرقہ بازی، قوموں کے اندر افتراق و انتشار، اس کا جو بڑا سبب ہے وہ یہاں قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ وہ لوگ تفرقہ کا شکار نہ ہوئے مگر اس لیے کہ علم و آگہی آ جانے کے بعد اور باوجود ان کے درمیان ضد اور بغاوت پھوٹ پڑی۔ یہ سورہ شورى کی آیہ کریمہ نمبر 14 کا ابتدائی حصہ ہے۔ اگر آپ
انسانوں کی تاریخ پڑھیں، تفرقہ بازی کی اگر تاریخ پڑھیں تو قرآن حکیم کا یہ قول قدم قدم آپ کی رہنمائی کرے گا کہ جب بھی کسی قوم کے اندر تفرقہ بازی نے جنم لیا، چاہے اس کا تعلق قومیت کے ساتھ ہو یا مذہب کے ساتھ ہو یا سیاست کے ساتھ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں اس کی بنیاد محض تعصب اور ضد بازی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی ضد میں نئے نئے افکار گھڑے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ملت کا وجود پارا پارا ہو جاتا ہے، امتیں بکھر جاتی ہیں اور ریاستیں انتشار کا شکار ہوتی ہیں۔ قرآن فکر دیتا ہے کہ اگر آپس کی ضد بازیاں ختم کر دی جائیں، تعصبات کا خاتمہ کر لیا جائے، تو یقیناً تفرقہ بازی کا ماحول اتفاق اور اتحاد کی برکتوں سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ داعی حق اور مبلغ حق، اس کے لیے ایک بہترین راستہ قرآن نے دیا، فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، کہ دعوت بھی دیجئے اور استقامت اختیار کیجئے۔ داعی اور مبلغ کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں، اب داعی کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سی رکاوٹ دیکھی اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ناکام بیٹھ گیا، بلکہ اس کا کام ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اولو العزمی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اس راہ میں اس نے کسی کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ حق والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کو دیکھ کے نہیں چلتے، وہ اللہ کی مرضی دیکھ کر کے چلتے ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ عام جس وقت ہم دنیا داروں کو دیکھتے ہیں تو ان کا تو سلوگن یہی ہوتا ہے کہ جدھر دنیا والے جانا چاہتے ہیں ہم نے ادھر جانا ہے، لیکن نہیں، جو حق والے ہیں، جو سچ والے ہیں، جو دین اور شریعت والے ہیں، وہ لوگوں کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ وہ خود بھی اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں۔ یہی ایک داعی کی کامیابی کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے اور اس کی اساس اور بنیاد ہو سکتی ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک اور خوبصورت اصول، ایک اہم ترین سبق اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرما دو میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا یہ کہ دوستی اور محبت رکھو میرے قرابت داروں کی۔ جس رب نے قرآن میں نماز کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، صاحب استطاعت پر حج کو فرض کیا، روزہ فرض کیا، اسی رب نے حضور کے قرابت داروں کی محبت کو لازم کیا، اسی رب نے حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کو اور مودت کو لازم قرار دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت کے لیے اتنی کافی ہے کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض بنا کے نازل فرمایا ہے۔ تو گویا اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان نسبتوں کا حیا کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان نسبتوں سے محبت اور مودت کے تعلقات استوار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک شان، اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، کریم ہے، کس قدر احسان فرمانے والا ہے۔ فرمایا ایک تو وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ ان کے گناہ بخشتا ہے، حالانکہ جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب بندے اس سے دعا مانگیں تو نہ صرف یہ کہ وہ دعا کے مطابق دیتا ہے، بلکہ یہاں فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، دعا تو سنتا ہی سنتا ہے، اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو بن مانگے عطا کرتا ہے، اس کی مانگ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔